جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ والدین کا گھر ہی وہ گھر ہے جہاں جب جی چاہے آپ بغیر کسی دعوت کے جا سکتے ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں محبت بھری نگاہیں اس وقت تک دروازے پر لگی رہتی ہے جب تک آپ نظر نہ جائیں. یہی وہ گھر ہے جو آپ کو آپ کے بچپن کی بے فکری اور خوشیوں کے دن یاد دلاتے ہیں. ماں باپ کا گھر ہی وہ گھر ہے جہاں آپ کی موجودگی اور ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا باعث برکت اور ان سے گفتگو کرنا اعزاز کی بات ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں ماں باپ کی صورت میں 2 شمعیں جلی رہتی ہیں تاکہ آپ کی دنیا کو روشنی سے جگمگائیں اور آپ کی زندگی کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دے. ماں باپ کا دسترخوان ہی وہ دسترخوان ہوتا ہے جو محبت سے بھرپور ہر قسم کی منافقت سے پاک ہوتا ہے. اور یہی وہ گھر ہے جہاں ہم کو ہر قسم کی خوشیاں اور خیر میسر ہوتے ہیں. ماں باپ کے گھر کی اہمیت کو جانیں پہچانیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. اور وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کے پاس والدین کے گھر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ چھٹیاں اختتام کو ہے بچوں کے. اسکول اب شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر سے وہی مصروفیت، پھر سے وہی بھاگ دوڑ بچوں کی ہماری. اور چھٹیوں میں ضرور آپ لوگ اپنے میکے گئے ہوں گے جو کہ بچوں کا ننیال ہمارا میکا. اور ہماری پہلی ترجیح وہی ہوتی ہے کہ چھٹیاں ملے نہیں کہ میکے جانے کی تیاری، ننیال جانے کی تیاری. تو سچ ہے یہ بات کہ ماں کے بغیر میکا ایک دم بیکار نظر آتا ہے، سونا سونا نظر آتا ہے. ہر چیز جوں کی توں ہوتی ہے، گھر دیوار سامان سب ویسے ہی رہتا ہے. اگر ہماری ماں نہ ہو تو وہ گھر بے رونق ایک دم ویرانہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ماؤں کو سلامت رکھے. اور یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ شرک ہے کہ سدا سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے اور ہمارے سر پر ان کا سایہ رحمت بنا رہے، یہ ایسی دعا کرنا چاہیے. ہمارے امی ہے نا بہت اچھے سالن بناتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سالن ہی کیا بہت سارے پکوان جو تھے ان کے بہت اچھے، بہت لاجواب تھے. تو کہتے ہیں نا کہ ماں جیسا بناتی وہ اپنی بیٹیوں کو سکھاتی، اس طرح ماں کا ذائقہ بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو سردیوں کے دن آئے نا تو ابا ہمارے فرمائش کیے کہ صرف فرمائش نہیں، یاد کیے تھے کہ تمہارے امی بیٹا پائے کا سالن بہت اچھا بناتے تھے. تو میرے کو یاد آئی امی کی اور میں بولی ابا میرے کو آتا امی بنائے جیسا، اور میں ابا کو بنا کر دی یہ پائے کا سالن جن کے انگریڈینٹس آپ دیکھیے اسکرین پر. بہت اچھا بنتا آسانی سے کم مسالوں میں. آپ اسے ضرور بنائیے. ہم آج ماں باپ کے تعلق سے ہی بات کریں گے. آپ کو بہت ضروری مجھے بات بتانی ہے، وہ غور سے سنیے. بہت دن پہلے میرے سامنے یہ چھوٹا سا آرٹیکل آیا تھا جو مجھے بہت پسند آیا. مرحوم والدین کے تعلق سے تھا یہ، تو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھی کیونکہ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے جاتے ہی اولاد میں وہ محبت باقی نہیں رہتی جو ماں باپ نے جوڑ کر رکھے ہوتے ہیں. اکثر مسائل تو جائیداد سے ہی شروع ہو جاتے. تو اللہ بچائے ہم تمام کو ایسی نفرتوں سے. دوسرا وجہ کچھ اور بھی بن جاتی اور وہ محبت باقی نہیں رہتی. ماں باپ سے زیادہ ان کے سامان سے محبت کا اظہار کیا جاتا. تو آپ غور سے سنیے اور اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے. بہت اچھا آرٹیکل ہے. وہ آرٹیکل کچھ یوں تھا، کہتے ہیں کہ لوگوں کے ماں باپ وفات پا جائیں تو ان کے بچے ان کی چیزوں کو بڑی محبت اور عقیدت سے سنبھال کر رکھتے ہیں. یہ میری ماں کی چارپائی تھی، یہ ٹی وی میرے ابا فلاں جگہ سے لائے تھے، یہ ڈنر سیٹ میری مرحوم ماں نے بڑے شوق سے خریدا تھا، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ جو ماں باپ سے محبت ہے وہ سامانوں سے جڑ جاتی کہ یہ میری ماں کو فلاں یہ چیز عزیز تھی، یہ بڑی شوق سے میری ماں نے وہاں سے لایا تھا، اور یہ تو امی چھوڑتے ہی نہیں تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو پھر وہ کیا کرتے، سامان حاصل کر کے ان کو دل سے لگائے رکھتے اپنے کہ یہ سامان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کچھ یہ ٹوٹ نہ جائے، کوئی کھو نہ جائے، کیونکہ میرے امی کی نشانی ہے. اور اگر پھر وہ جو سامان ماں باپ کا تھا ٹوٹ جائے، کھو جائے تو اس کا گہرا صدمہ بھی لے لیتے ہیں کہ ماں باپ کی نشانی ٹوٹ گئی، ہائے اللہ امی کا یہ خراب ہو گیا. حالانکہ ماں باپ کی اصل جیتی جاگتی نشانی تو ان کی اولاد ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ بہن بھائی جن سے وہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں ایک دوسرے سے. منہ موڑتے ہوئے اور قطع تعلق کرتے ہوئے ہم ذرا نہیں سوچتے
کہ یہ ہمارے والدین کے کتنے محبوب تھے۔ میری امی اس بھائی کو پسند کرتی تھی، اس بھائی کو چاہتی تھی، اس کو اپنے قریب رکھتی تھی، وہ بہن کا خیال رکھتی تھی، وہ آنے پر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی۔ وہ بالکل بھول جاتے اور صرف خیال رہتا تو چیزیں ٹوٹنے کا، کہ یہ ٹوٹ گیا، امی کا فلاں خراب ہو گیا، ابا نے یہ لیا تھا وہ خراب ہو گیا۔ لیکن اکثر اپنے رویوں سے اپنے ماں جائی کا دل توڑتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہو جاتا کہ ان بے جان چیزوں کی وجہ سے بھائی بہن آپس میں لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، والدین سے محبت نبھانے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بہن و بھائیوں سے تعلق جوڑ کر رکھیں، اختلافات کے باوجود قطع تعلق نہ کریں۔ اتنی سچی اور صحیح بات ہے نا یہ، کہ اکثر گھروں میں ماں باپ کے جاتے ہی وراثت کو، سامان کو لے کر اولاد میں رنجشیں پیدا ہو جاتی، اتنی بڑھ جاتی کہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ رہتے تو ہیں ایک دوسرے کے خونی رشتہ رہتا۔ تو کتنی تکلیف ماں باپ کو کہ اولاد جو بھی اچھا اور برا عمل کرے گی تو اس کا اجر ماں باپ کو پہنچتا۔ اگر انہوں یہ سوچنا پہلے کہ اگر انہوں زندہ رہتے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے باتوں سے۔ اب رہا وراثت، سامان، جائیداد کا مسئلہ جو وہ چھوڑ گئے ہیں، تو اس کو بیٹھ کر مل جل کر آپس میں بھائی بہن اسلامی طور طریقے سے وراثت تقسیم کر لینی چاہیے، بس مسئلہ حل۔ ارے جتنا جس کی قسمت میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ خواہ لڑائی کرنے سے رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر ایک بار رشتوں میں درار آ گئی تو بات بالکل ختم ہو جاتی، وہ پہلے جیسا خلوص اور محبت رہتی نہیں ان چند پیسوں کی وجہ سے۔ وہ سب چیزیں حاصل کر کے ہم کب تک زندہ رہیں گے، کب تک ان کو استعمال کریں گے؟ ہمیں بھی تو یہ سب چیزیں حاصل کر کے، لڑائی جھگڑے سے جو بھی ہے حاصل کر لیے، تو ہمیں بھی تو یہ چھوڑ کر جانا ہی ہے نا۔ سوچئے کہ ہمارے جانے کے بعد اگر ہماری بھی اولاد اسی طرح لڑ لی آپس میں تو ہمیں سوچ کر بھی کتنا خوف آتا۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مومن مومنات کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اگر کسی کے والدین گزر چکے ہیں، مرحومین کو کروٹ سکھ نصیب ہو، ان کے درجات بلند ہو اپنی اولاد کے اچھے عمل کے باعث، اور جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت دے، اور اپنی اولاد پر ان کا سایہ رحمت بنا رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔